مجھے ایک دن صبح کہنے لگے کہ جی آپ نے ایپوکلپٹو فلم دیکھی ہے؟ میں نے کہا ہاں جی میں نے دیکھی تھی، جو وہاں کے جنگلی لوگ ہیں۔ آپ میں سے میرا خیال ہے اکثر لوگوں نے وہ فلم یا اس کے سین دیکھے ہوں گے۔ کتنے ہیں جنہوں نے دیکھی ہوئی ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں نا۔ جہلمی دجال ایک گندگی کا ڈھیر ہے اور اپنے ماننے والوں کو اسی گندگی کے ڈھیر پہ بلاتا ہے، ترغیب دیتا ہے۔ اس کا ثبوت میں آپ کو اس کی ویڈیو سے دیتا ہوں کہ اس نے ابھی ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں ایک فلم کے فضائل بیان کر رہا ہے، اور ایسی فلم جو ننگی فلم ہے، صرف مرد کی شرمگاہ ڈھکی ہوئی ہے، اور اس نے ٹائٹل میں بھی دیا اس مرد کی تصویر دی ہے، اور عورتیں تقریباً آدھی سے زیادہ ننگی ہیں، اور کہہ رہا ہے کہ اس کا آخری جو ہے نا آپ نے سین ضرور دیکھنا ہے، اور لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے دیکھی ہو فلم، اور میں نے بھی دیکھی ہوئی ہے۔ مجھے ایک دن صبح کہنے لگے کہ جی آپ نے ایپوکلپٹو فلم دیکھی ہے؟ میں نے کہا ہاں جی میں نے دیکھی تھی، جو وہاں کے جنگلی لوگ ہیں۔ آپ میں سے میرا خیال ہے اکثر لوگوں نے وہ فلم یا اس کے سین دیکھے ہوں گے۔ کتنے ہیں جنہوں نے دیکھی ہوئی ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں نا۔ یار دنیا میں ایسا کوئی اسپیکر آپ کو ملے گا جو لوگوں کو کہے گا فلاں فلم دیکھ لو؟ چلیں بہرحال اس کا آخری سین آپ ضرور دیکھیے گا۔ اور میں نے بھی دیکھی ہوئی ہے، اور اس میں جو ہے وہ ہیرو اور میں، اس کی بڑی مناسبت ہے، یعنی اپنے آپ کو چڑھانے کے لیے، بنانے کے لیے اوپر کتنا گر چکا ہے۔ ایک ہالی ووڈ کی مووی ہے ایپوکلپٹو، جس میں انہوں نے مایا سیولائزیشن کی ایک سٹوری کو فلمایا ہے، جو وہاں کے جنگلی لوگ ہیں۔ آپ میں سے میرا خیال ہے اکثر لوگوں نے وہ فلم یا اس کے سین دیکھے ہوں گے۔ کتنے ہیں جنہوں نے دیکھی ہوئی ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں نا۔ اچھا دیکھیے، اچھا وہ انہوں نے لگتا ہے بہت زیادہ دیکھی ہے وہ۔ اچھا تو چلیں بہرحال اس کا آخری سین آپ ضرور دیکھیے گا۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا، یقین ہو گیا کہ اس فلم کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ جناب علی وہ اس طرح کی فلم ہے، اس کی زبان یہ ہے، تو آپ نے لوگوں نے دیکھی ہے۔ مجھے بتائیں، جو گندی فلمیں دیکھنے کی ترغیب دے اور کہے کہ آخری سین آپ نے ضرور دیکھنا ہے جس میں سارا ننگا پن ہے، تو وہ گناہ گار نہیں ہے۔ ظاہر اس کے چھوکرے اس فلم کو دیکھیں گے تو اس کا گناہ کس پہ پڑے گا؟ کہتے ہیں میری تربیت ہوتی ہے، اور آگے کہہ رہے جناب علی میں کوئی فضائل بیان نہیں کر رہا۔ فلم ہوتی ہی وہ ہے کہ جو بغیر ڈائلاگ کے سمجھ آ جائے۔ فلم کا مطلب ہی ہے کہ آپ نے دیکھ کے اس کو سمجھنا ہے، اور یہ اس فلم کی خوبی ہے کہ اس کی لینگویج بھی انگریزی میں نہیں ہے، مایا لینگویج ہے، لیکن آپ اس کو سائلنٹ بھی کر دیں پوری سٹوری آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس وقت اس کے اوپر لاگت آئی تھی 2006 میں کوئی $40 ملین، اور کمائی اس نے کوئی $120 ملین سے زیادہ کی تھی، اور آج تک یعنی ایک ماسٹر پیس ہے وہ ہالی ووڈ کا۔ یہ میں اس کے فضائل نہیں سنا رہا، میں آپ کو ویسے بتانا چاہ رہا ہوں کہ کتنا بڑا ایک ایفرٹ والا کام انہوں نے کیا ہے۔ اس کو جو جس طریقے سے انہوں نے بیہائنڈ دا سین اگر آپ اس کا دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اس لیے ہم اسے کہتے ہیں دجال۔ فضائل تو بیان کر رہا ہے جناب، 2006 میں بنی ہیں، اس میں $40 ملین اس پر لاگت آئی ہے، اور جناب عالی 120 ملین انہوں نے کمائے ہیں، اور ہالی ووڈ کا ایک ماسٹر پیس ہے۔ آخری آپ نے سین دیکھنا، یہ کیا ہے؟ تو یہ فضائل نہیں ہے، اور پوچھ رہا جناب اس کا آخری سین دیکھنا ہے۔ تو جہلمی دجال جو آخری سین کی بات کر رہا ہے اس میں بھی دجل اور فریب کر رہا ہے، وہ ذرا دیکھیں وہ کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ آپ نے وہ سین دیکھا کہ جب ہیرو جو ہے وہ بھاگ رہا ہوتا ہے جنگل میں، اور اس کے پیچھے ایک وہ کالے کلر کا چیتا جو ہے، جیکوارڈ جسے کہتے ہیں، وہ بھاگ رہا ہوتا ہے بڑی تیزی سے، کیونکہ اس کے جسم سے خون نکل رہا ہوتا ہے، وہ اسمیل کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ تو این اس موقع پہ جب کہ وہ اس پہ جھپٹنے لگتا ہے، تو اس کے پیچھے جو لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں نا ہیرو کو پکڑنے کے لیے، تو ان میں سے ایک بندہ سامنے آ جاتا ہے، وہ اس کو دبوچ لیتا ہے، اس کو چیر پھاڑ دیتا ہے۔ تو میں نے کہا جی اس میں کہاں سے آ گیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ذرا آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ یہ جو ہیرو بھاگ رہے ہیں نا وہ آپ ہیں، اور آپ کے پیچھے یہ TLP والے بھاگ رہے ہیں، اور پیرلل میں جو ریاستی ادارے ہیں وہ بھی آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جیکوارڈ کی شکل میں، اور جب پکڑنے کی باری آئی ہے تو انہوں نے دبوچ لیا TLP کو اور چیر پھاڑ کے رکھ دیا، کیونکہ ان دنوں میں اندر تھا تو TLP والے بھی پکڑے گئے۔ ہم اس لیے اسے کہتے ہیں دجال۔ جناب یہ TLP والوں کو پکڑ لیا گیا، وہ ایک چیتا تھا جو ہیرو کے پیچھے آ رہا تھا، ہیرو مجھے کہا اس بندے نے جیل میں۔ اب آپ غور کریں کہ جہلمی دجال پر جو FIR ہوئی ہے نا وہ TLP والوں نے نہیں کرائی۔ آپ کو حیرانی ہوگی، حمیر علی قادری جنہوں نے یہ FIR کرائی تھی ان کا TLP سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
تو یہ جہلمی دجال کی سٹوری غلط ہو گئی. اور دیکھیں کہ کہہ رہا ہے کہ نا ہماری ان سے صلح ہو گئی ہے. اور سعد رضوی سے تو ویسے ہی ہماری دوستی ہو گئی تھی, اس نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ انجینئر صاحب اپنا کام کریں, ہم اپنا کام کریں گے. سعد رضوی صاحب سے جسے صلح ہو جائے تو وہ ایف آئی آر کراتے ہیں. جب ٹی ایل پی پر یہ سارا معاملہ آیا تو سب پر ایف آئی آرز ہوئی, ان کو اٹھا لیا گیا. تو جس نے جہلمی دجال پر ایف آئی آر کرائی تھی حمیر علی قادری, اس پر ایک بھی ایف آئی آر نہیں ہے. جہلمی دجال کی آخری پیشی تک وہ عدالت میں تھا حمیر علی قادری. بھائی ٹی ایل پی والوں کو تو پکڑ لیتے تھے ہر جگہ. تو یہ جہلمی دجال جھوٹا ہے, کمینہ ہے, اس کمینے سے آپ نے بچنا ہے. ٹی ایل پی والوں نے اس پر ایف آئی آر نہیں کرائی تھی, حمیر علی قادری نے کرائی. گجرات کا جس کا تعلق ٹی ایل پی سے نہیں ہے, ان کی الگ سے اپنی ایک تحریک ہے, اس لیے ہم اسے کہتے ہیں جہلمی دجال. اور باقی رہی بات یہ کہ وہ خوش ہوئے ہوں گے, سارا جہاں خوش ہوا تھا جہلمی دجال کی اس ایف آئی آر پہ, کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی. ایک اور سین جس کو میں نے آج ڈسکس کرنا ہے اسٹارٹ میں, وہ آخری سین ہے اس فلم کا, جو بہت لوگوں کو سمجھ نہیں آیا, بلکہ میجورٹی کو سمجھ نہیں آیا, مجھے بھی سمجھ نہیں تھا. میں نے پھر پروفیسر صاحب سے پوچھا, میں نے بتایا یہ سین, تو وہ کہنے لگے کہ وہ سین یہ ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہیرو جو ہے وہ ایک ایک کر کے سارے اپنے دشمنوں کو ختم کر دیتا ہے. اینڈ پہ ایک دو لوگ بچ جاتے ہیں, اور ہیرو جو ہے وہ اپنی وائف کو لیتا ہے, اور وہ اس جنگل سے واپس اپنے قبیلے کی طرف جاتا ہے. بس قبیلہ تو ختم ہو چکا ہے, اب وہ اس جگہ پہ واپس جا رہا ہے, اور وہ سمندر کے کنارے کھڑے, اتنے میں وہی دو لوگ جو اس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں وہ اسے پا لیتے ہیں, اس کی وائف اور دو بچوں کے ساتھ. اب بڑا اچھا موقع تھا کہ وہ اسے پکڑ لیتے, جو اتنی دیر سے پکڑا نہیں جا رہا تھا. لیکن اچانک سامنے سمندر میں بڑے بڑے بحری جہاز نظر آتے ہیں, جن پہ سلیبیں ٹنگی ہوئی ہوتی ہیں, بڑی بڑی سلیبز, اور ان کے اوپر وہ کپڑے, یعنی وہ کرسچنز جو اس وقت گریٹ برٹن آپ کو پتہ ہے نا مختلف جزائر کے اوپر قبضہ کر رہی تھی, اور وہ پادریوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے. اسی وجہ سے پھر کرسچینٹی زیادہ پھیلی, پہلے تو کانسٹنٹائن کی وجہ سے پھیلی, اس کے بعد اس طریقے سے. جیسے ہی وہ بحری جہازوں کو دیکھتے ہیں نا, تو وہ ہیرو بھی وہیں ہکا بکا رہ جاتا ہے, اور وہ لوگ بھی. پھر اس کے پیچھا کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنا راستہ لے لیتے ہیں, ہیرو اپنی وائف اور بچوں کے ساتھ واپس جنگل کی طرف چلا جاتا ہے, اور اس پہ فلم ختم ہو جاتی ہے. اور کسی کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ ہوا کیا. ہوا یہ تھا کہ وہ بڑی مصیبت آ گئی تھی, گریٹ برٹن آ گئی, تو اب ان کو آپس کی دشمنی بھول گئی کہ ہم نے اس کو مارنا ہے یا اس نے ہمیں مارنا ہے, کیونکہ بڑی مصیبت آ گئی. تو اب فرقوں کے اوپر بھی ایک بڑی مصیبت میری شکل میں نازل ہوئی ہے. یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بولنا آلموسٹ چھوڑ چکے ہیں, آلموسٹ ایک دوسرے کے خلاف بات کرنا چھوڑ گئے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں جہلمی دجال. اب پرسوں جو اس کی ویڈیو آئی ہے اس میں اس نے خود دکھایا ہے کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب جو ہے وہ جواد نقوی کے خلاف بات کر رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ ان پر ایف آئی آر ہونی چاہیے. اس نے صحابہ کی گستاخی کی کہ دیکھیں جناب علی نبی علیہ السلام کے صحابہ جو ہے وہ لوگ بھاگ گئے تھے, اور ایران میں پیشوا شہید بھی ہو گیا, لوگ بھاگے نہیں, میدان نے چھوڑا. یعنی اب وہ بتا رہے تھے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کہ دیکھیں صحابہ کی گستاخی کر رہا ہے, تو بول رہے تھے ان کے خلاف. اس نے خود وہ کلپ ڈالا ہے, یہ ذرا دیکھ لیں. اور چونگی امر سدو کا ایک بھینسا ہے, جواد نقوی کہلاتا ہے, ہر وقت زبان پر وحدت امت وحدت امت وحدت امت. اب ان دنوں میں خامنائی کے مرنے پر اس نے توہین رسالت بھی کی, توہین صحابہ بھی کی, جنگ احد کے ساتھ موجودہ جنگ کا تقابل کرتے ہوئے, کہ ادھر تو قیادت کی وفات کی خبر صرف پھیلی تھی تو سارے بھاگ گئے تھے معاذ اللہ, اور ادھر قیادت مر بھی گئی ہے تو کوئی نہیں بھاگا. کہاں خامنائی اور کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں مطالبہ کرتا ہوں آج جن جن لوگوں نے جا کر وہاں سفارت خانے میں تاثرات لکھے یا جو بھی بول رہے ہیں, کم از کم حکومت سے مطالبہ کریں کہ اس جواد نقوی کو قرار باقی سزا دی جائے. ہمارے نبی علیہ السلام پر اس نے کیوں فوقیت دی ایک آج کے بندے کو, اور کیوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس موقع پر بھی بھونکا. تھانوں میں فائلیں بھری پڑی ہیں صحابہ کے گستاخوں کی جو درخواستیں آئی ہوئی ہیں, کوئی ایف آئی آر نہیں کاٹ رہا, کاٹتا ہے تو دوسرے دن چھڑا لیا جاتا ہے, دباؤ ڈال کے صلح کرا لی جاتی ہے. یعنی اس سلطنت میں اس قدر گستاخیاں ہو رہی ہیں. جن لوگوں نے ان دنوں میں چمچا گیری کی ہے ایران کی سنیوں میں سے, میں کہتا ہوں کم از کم وہ جواد نقوی نے جو توہین رسالت کی ہے اور توہین صحابہ کی ہے اس کے خلاف اپنے چند لفظ تو بولیں. بولنے چاہیے یا نہیں بولنے چاہیے؟ لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ نہیں بولیں گے. مجھے دوستوں بتائیں کہ ایک ہفتہ پہلے کہہ رہا تھا کہ جناب آلموسٹ ایک دوسرے کے خلاف بات کرنا چھوڑ گئے ہیں جناب علی. میں آ گیا ہوں نا, سب سے بڑی مصیبت آ گئی. اس فلم کے آخری سین میں اس طرح دکھایا گیا ہے کہ وہ اپنی لڑائیاں بھول کے جناب علی اس پریشانی میں پڑ گئے. تو پھر جواد نقوی کے خلاف یہ بات
اور یہ بیان دجال ہے جہلمی. اختلافات چل رہے ہیں, مناظرے بھی چل رہے ہیں. دیوبندی عالم ہے ساجد, تو اس نے چیلنج کیا پچھلے دنوں, اور کل جو ہے مفتی راشد رضوی صاحب نے اس کا جواب دیا کہ ہاں میں جو ہے وہ تیار ہوں, آئیں مناظرہ کرتے ہیں آن لائن. ساجد خان دیوبندی کو ہمارا چیلنج ہے, اور ہم دعویٰ دیتے ہیں ساجد خان دیوبندی کو کہ اگر اس کے اندر کوئی علمی دمخم ہے اور وہ اپنے ان اکابر کی ان گستاخانہ عبارات کو اسلامی اور صحیح سمجھتا ہے, وہ ہمارے ساتھ بات کرے. ہم اللہ کے فضل و کرم سے ساجد خان دیوبندی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. میں دعویٰ دیتا ہوں ساجد خان دیوبندی کو کہ وہ میرے ساتھ آن لائن اپنے ان اکابر کی ان گستاخانہ عبارات پر بات کرے. میں مباحثہ, مکالمہ, مناظرہ کرنے کے لیے ساجد خان دیوبندی کے ساتھ آن لائن تیار ہوں. ایک طرف جہلمی دجال کہہ رہا ہے کہ جناب آلموسٹ جناب علی بات کرنا چھوڑ گئے ہیں. جناب یہ تو مناظرے بھی ہو رہے ہیں. بھائی اس جہلمی دجال سے آپ بچیں, یہ جھوٹا ہے, کمینہ ہے, آپ کو فلموں کی ترغیب دے گا اور ننگی فلموں کی ترغیب دے گا, اور یہ خود فلمیں دیکھتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو ترغیبیں دلا رہا ہے. اور ایسی گندی فلم کی جو ننگی ہے, اس کا گناہ کس پر جائے گا؟ گناہ جاریہ ہے اس کے اوپر. تو ایسے دجالوں کے پیچھے مت جائیں. آپ نے کبھی سنا مولانا الیاس قادری صاحب نے کسی فلم کا ذکر کیا ہو یا جناب ترغیب دلائی ہو؟ ثاقب رضا مصطفی صاحب, اجمل قادری صاحب جو اہل سنت کے, تو بھائی وہ اللہ اس کے رسول کی باتیں کرتے ہیں, اور یہ جہلمی دجال انگریزوں کی باتیں, فلموں کی باتیں کرتا ہے, اپنی آخرت برباد کر رہا ہے, اپنے ماننے والوں کی آخرت برباد کر رہا ہے. تو ایسوں کے پیچھے جا کے اپنی آخرت برباد نہیں کرنی.